بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے ملک میں پولیٹکس کا جو انسٹیٹیوشن ہے وہ تنازعات، جھگڑوں، اختلافات اور لڑائیوں کا ایک منبع بن چکا ہے۔ اس میں جو سیاستدان ہیں وہ ایک دوسرے کی لیگ پولنگ کرتے ہیں، قوت، اختیار اور طاقت کے حصول کے لیے وہ ایک پاور پلے جو ہے اس کے لیے جو جد و جہد کرتے رہتے ہیں۔ پاور گیم ہے اور طاقت کے حصول کا ایک سلسلہ ہے جو چل رہا ہے، اور ان جھگڑوں میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم آئین کو بھی پامال کر دیتے ہیں اور جمہوری اصولوں کو بھی پامال کر دیتے ہیں اور صرف اپنے مفادات دیکھتے ہیں اور اپنی سیاست کرتے ہیں۔ چنانچہ ان تنازعات کے نتیجے میں ان سیاسی جماعتوں کو اور سیاسی جو افراد ہیں انہیں عدالتوں کے دروازے کھٹکانے پڑتے ہیں۔ عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹانے کے بعد یہ لوگ سارے مسائل عدالتوں سے ہی تلاش کرتے ہیں اور عدالتوں کے فیصلے جو ہیں وہ ان کے لیے ایک راستہ متعین کرتے ہیں۔ عدالتوں کو ہم نے بے پناہ اختیار دے رکھے ہیں۔ وہ کانسٹیٹیوشنل جو کنفلکشنز ہیں، جو آئینی جھگڑے ہیں، ان کو حل کرتے ہیں، وہ سیاسی معاملات کو حل کرتے ہیں، اور وہ سیاست کے جو تنازعات ہیں ان کے تصفیے کرتے ہیں۔ چنانچہ اس عمل کے نتیجے میں ہماری عدالتوں میں جوڈیشل ایکٹیویزم کا تصور جو ہے وہ زیادہ مضبوط ہوا، جس کے نتیجے میں وکلاء تحریک نے بھی جنم لیا، اور سابق جو چیف جسٹس افتخار چودھری تھے وہ اس سلسلے میں ایک نامور کردار قرار پائے، اور ان کی سربراہی میں وکلاء نے ایک تحریک شروع کی کہ ہم ججوں کو بحال کریں گے اور عدلیہ کو آزاد کریں گے اور عدلیہ کی بالادستی قائم کریں گے، ایک آزاد عدلیہ تشکیل پائے گی۔ اس سارے معاملے میں اگر دیکھیں تو یہ ساری کی ساری ناکامی سیاستدانوں کی ہے۔ سیاستدان اپنے جمہوری اداروں کو صحیح طور پر نہیں چلا سکتے، اور سیاستدانوں کی جو نااہلی ہے اور جو ان ایبلٹی ہے جس میں وہ اپنے تنازعات خود مذاکرات کے ذریعے سے ٹیبل پر بیٹھ کر حل نہیں کرتے، وہ ان تنازعات کو، جھگڑوں کو اور اختلافات کو اٹھا کر عدالتوں میں لے جاتے ہیں۔ عدالتیں لگتا ہے انہی کاموں کے لیے رہ گئی ہیں کہ وہ ان سیاستدانوں کے مسائل کو حل کرتی رہیں اور سیاستدانوں کو انصاف دیتی رہیں۔ موجودہ صورتحال میں بھی دیکھ لیں، جو سیاست ہے اس میں تنازعات اتنے زیادہ ہیں پاکستان تحریک انصاف اور پی ڈی ایم کے درمیان کہ آئے دن کوئی نہ کوئی معاملہ عدالتوں میں چلا جاتا ہے، اور ہماری عدلیہ ان معاملات کو حل کر رہی ہوتی ہے، اور بعد ازاں عدلیہ کے فیصلوں پر بھی تنقید ہو رہی ہوتی ہے، اور ججوں کو نام لے لے کر ان کو جو ہے وہ ڈی گریڈ بھی کیا جاتا ہے، اور پھر سوشل میڈیا ان کی جو ڈی گریڈیشن ہے، جو ڈس رسپیکٹ ہے ججوں کی، اس سے بھر جاتا ہے، اور عدلیہ بھی جو ہے وہ ہدف تنقید بن جاتی ہے، جس سے جو عدالت ہے اس کا احترام جو ہے وہ بھی جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور ایک عام آدمی بھی عدالتی فیصلے پر بات کر رہا ہوتا ہے۔ یہ تماشا کافی عرصے سے چل رہا ہے۔ ہماری عدلیہ بھی آئینی معاملات میں ایسے فیصلے بھی کر دیتی ہے جو ایک طبقے کو پسند نہیں ہوتے اور ایک طبقے کو پسند ہوتے ہیں۔ چنانچہ عدلیہ کے فیصلوں پر بھی بہت سے سوالات خود وکلاء اور قوانین کے جو ماہرین ہیں وہ بھی اٹھا دیتے ہیں۔ اس طرح عدلیہ کا جو وقار ہے وہ مجروح ہوتا ہے۔ سیاستدان اپنے معاملات خود حل کیوں نہیں کرتے؟ یہ ایک بہت بڑی کمزوری ہے، ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جو پاکستان کی سیاست میں موجود ہے۔ سیاستدان
اممیچورٹی کا اظہار کرتے ہیں، سیاستدانوں میں وہ میچورٹی نہیں ہے کہ وہ بیٹھ کر تنازعات کو خود حل کر لیں، اور تنازعات وہ پیدا بھی کیوں کرتے ہیں، وہ تنازعات پیدا ہی نہ ہونے دیں، وہ مذاکرات پر بیٹھا کریں اور مذاکرات کے لیے آ کر معاملات کو حل کریں۔ جب ہم ایک دوسرے سے ملیں گے ہی نہیں، جب ہم ایک دوسرے سے بات ہی نہیں کریں گے تو ظاہر ہے کہ جھگڑا بڑھتا ہے۔ ایک طرف تحریک انصاف والے جو عمران خان صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی میں تو ان چوروں، ڈاکوؤں اور لٹیروں سے بات نہیں کروں گا۔ دوسری طرف اسی کے رد عمل میں پی ڈی ایم کے جو قائدین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی اس شخص سے بات نہیں کریں گے، اس نے بھی 4.5 سالہ پونے 4 سالہ دور اقتدار میں اس نے بھی ہم سے بات نہیں کی اور یہ ہمیں چور ڈاکو کہتا رہا ہے۔ اس جو شدت پسندی ہے، جو ریجڈ پن ہے، جو ریجڈیٹی ہے، اس کی وجہ سے جو غیر لچکدار سیاست ہے اس کی وجہ سے یہ سارے معاملات عدالتوں میں چلے جاتے ہیں، اور پھر ججوں کو برا بھلا کہا جاتا ہے۔ ججوں کی ایک طبقہ تعریف کر رہا ہوتا ہے جس کے حق میں فیصلہ ہوتا ہے، اور دوسرا طبقہ ان کے لیے تحقیر امیز الفاظ استعمال کر رہا ہوتا ہے جن کے خلاف فیصلہ ہوتا ہے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ آخر ہماری عدالتیں اسی کام کے لیے رہ گئی ہیں۔ ہماری عدالتوں کے فیصلوں کو قبول کیوں محدود تعداد میں کیا جاتا ہے؟ کیوں ایک خاص طبقہ ان کے فیصلوں کو نہیں مانتا؟ اور آخر ہم کیوں نہ کوئی ایسا قانون بنا لیں کہ جس کے نتیجے میں سیاستدان اپنے فیصلے خود کریں، اور عدالتیں جو ہیں وہ سیاسی امور کو ٹیک اپ ہی نہ کریں، اور عدالتیں جو ہیں وہ دستوری معاملات کو ٹیک اپ ہی نہ کریں، اور ان سیاستدانوں کو کہیں کہ اپنے معاملات خود حل کریں۔ یہاں حال یہ ہے کہ آرمی چیف کو اگر ایکسٹینشن دینی ہے تو وہ معاملہ بھی عدالت میں چلا جاتا ہے، اور پھر عدالت کی ڈائریکشن سے، عدالت کی ہدایت کے مطابق پھر ایک نیا قانون بنتا ہے یا قانون میں ترمیم ہوتی ہے، اور پھر آرمی چیف کو ایکسٹینشن دے دی جاتی ہے۔ یہ معاملات سیاستدان کیوں نہیں حل کرتے؟ سیاستدان اپنی کمزوری دکھانا بند کریں اور سیاستدان پاکستان کے لیے سوچیں۔ عوام کو ان جھگڑوں میں اور یہ جو تنازعات ہیں، جو باہمی لڑائی ہے، اس میں عوام کو خراب نہ کریں، عوام کو ذلیل نہ کریں، عوام کے مسائل حل کریں۔ آپس میں یہ جو عدالتی کھیل ہے اور سیاسی کھیل ہے اور لڑائی جھگڑے کی جو گیم ہے، یہ عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے نہ کریں، بلکہ عوام کے لیے کوئی کام کریں۔ عوام آپ کی طرف سے مثبت رد عمل کی توقع رکھتی ہے۔ عوام یہ چاہتی ہے کہ آپ پاکستان کے لیے کام کریں تاکہ غریبوں کے مسائل حل ہوں، پاکستان کے مسائل حل ہوں، نہ کہ آپ جھگڑے کریں اور معاملے عدالتوں میں لے جائیں، اور پھر جمہوری ادارے بھی ذلیل ہوں اور عدالتوں کو بھی تحقیر امیز اور تضحیک امیز الفاظ سے بلایا جائے، پکارا جائے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ عدالتوں کو بھی، جج صاحبان کو بھی اپنی عزت، اپنے وقار اور اپنی جو حرمت ہے اس کی جو تحفظ کے لیے، اس کی بالادستی کے لیے ایک جامع منصوبہ بندی کرنی چاہیے، اور ایسا قانون، ایسا ضابطہ پارلیمنٹ سے بننا چاہیے کہ سیاسی معاملات سیاسی اداروں میں ہی حل کیے جائیں۔ اگر انہوں نے سیاسی معاملے ہی عدالتوں میں جا کے حل کرنے ہیں تو پھر قومی اسمبلی اور یہ جو صوبائی اسمبلیاں ہیں، یہ پارلیمنٹ ساری کی ساری، اور یہ جو سینٹ ہے، ہمارا جو ایوان بالا ہے، یہ کس لیے بنا ہوا ہے؟ اس کے اتنے اخراجات کیوں ہوتے ہیں؟ ان عمارتوں کے اخراجات، ان کے ممبران کے اخراجات کس لیے؟ یہ ہمارے بجٹ پر اتنا بوجھ ہے کہ یہ لوگ اپنے فیصلے خود نہیں کر پاتے۔ جب یہ لوگ اپنے ہی فیصلے نہیں کر پاتے تو یہ پاکستان کے لیے فیصلے کیسے کر پائیں گے؟ اور پاکستان کی خوشحالی اور بہتری کے لیے اور عوام کی بہتری کے لیے، عوام کی فلاح کے لیے یہ کیسے کچھ کریں گے جب کہ ان کے اپنے معاملات ہی حل نہیں ہوتے؟ ان کے اپنے ہی پیٹ اتنے بڑے ہیں کہ ان کے اپنے پیٹ ہی نہیں جو ہے وہ پورے ہوتے، ان کی اپنی جیبیں ہی نہیں بھرتی،
تو یہ عوام کو کیا دیں گے، عوام کو کس طرح ریلیف دیں گے؟ لہٰذا ہم سمجھتے ہیں کہ عدالتوں کو بھی اس سلسلے میں اہم کردار ادا کرنا چاہیے، اور سیاستدانوں کو بھی اس سلسلے میں اپنا جو ہے فریضہ انجام دینا چاہیے کہ وہ آپس کے جو جھگڑے ہیں ان کو ختم کریں، اور اگر کہیں کوئی تنازع پیدا ہو جاتا ہے سیاسی اور آئینی، اور کوئی مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے تو وہ خود بیٹھ کر اس کو حل کریں، نہ کہ عدالتوں کا ٹائم ضائع کریں۔ اور پاکستان کے عوام کے لیے بھی کچھ سوچیں، ان جھگڑوں کو عدالتوں میں لے جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ جھگڑے آپ کے ایسے ہی رہیں گے اس وقت تک جب تک آپ ان جھگڑوں کو خود حل نہیں کریں گے۔